خلوص و محبت کے ساتھ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا اور مولا تاجدار انبیاء امام الہدا کاشف الکرب رافع الرتب رفیع الدرج صاحب المخرج مالک رکاب امم نور مجسم سرور دو عالم سید دو عالم حبیب کردگار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار کائنات عالم کی اولین فصل بہار، جن کی زلفوں کو دیکھ کر میرے امام نے کہا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، جن کے خلق کو دیکھ کر اخلاق و کردار کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، جن کے بلند مرتبے کو دیکھ کر کے میرے امام نے کہا خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، جن کی بے مثل اور بے مثال گفتگو سن کر کے میرے امام نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میرے امام نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اپنی خاکساری اور عجز و انکساری پیش کرتے ہوئے ہم سبھی سنی امام احمد رضا کی زبان سے زبان ملا کر کے کہتے ہیں کوئی ہے نازا زہد پر، کوئی ہے حسن تقوی سپر، ہے کوئی نازا زہد پر یا حسن تقوی ہے سپر، یا ہے فقط تیری عطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اسی کو میرے برہان ملت علیہ رحمت و رضوان نے جب اپنے لفظ میں کہا تو کیا کہا؟ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے جب کہا تو کیا کہا؟ آپ نے اس طرح سے رقم ترازی کی کہ غوث اعظم کی طرف جب ڈور کسی کی بند جائے تو اس کو حشر کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اسی کو آپ نے اپنے شکل میں اپنے الفاظ میں اشعار کی شکل میں کہا۔ سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تمام صفات کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کی باریکیوں کو جان سکتا ہے۔ جب سب کے قلم تھک گئے، روشنائی ختم ہو گئی، سیاہ در سیاہ سفید سے کالے، صفا در صفا سفید سے کالے ہو گئے، تو اخیر میں کسی نے یہاں پر لا کر کے قلم روک دیا، لا یمکن ثناؤہ کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور اسی کو جب میرے امام نے اپنے لفظ میں کہا تو یوں کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے یہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اسی نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے مددگار اللہ کے رسول ہیں، اور تمہارے مددگار اللہ کے نیک بندے یعنی اولیاء کرام ہیں۔ اسی آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ کیسے تمہارا مددگار اللہ ہے؟ ایک اللہ والے مسجد جا رہے تھے، ان کو بار بار راستے میں ایک شرابی ملتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس شرابی کو اٹھایا، نالے میں پڑا ہوا تھا، نالے کا پانی اس کے منہ سے بہتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، اٹھا کر کے اس کا منہ صاف کیا، اس کو دیوار سے ٹکا دیا، مسجد کی طرف چلے گئے۔ اگلی نماز کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ کی نگاہیں دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گئی کہ وہی شرابی جس کو نالی کا پانی منہ سے بہ رہا تھا، اس کو صاف کر کے دیوار سے ٹکایا تھا آپ نے، وہی شرابی مسجد میں صف میں آپ کے بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص تو ابھی باہر شراب پی کر نالی میں ڈلا ہوا تھا، میں نے اس کا منہ صاف کیا تھا، نالی کا گندا پانی اس کے منہ سے بہ رہا تھا، میں نے اس کا منہ صاف کر کے اس کو دیوار سے ٹکا دیا، اور ابھی دیکھ رہا ہوں کہ یہی شخص مسجد میں آ کر کے میری بازو میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا، میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مدتوں آپ مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے اور وہ وظیفہ پڑھتے رہے جس کو ہم آیت کریمہ کے وظیفے میں ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ اس کو پڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ اور وہ تاریکیاں کیا تھی؟ ایک تو مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، پھر وہ مچھلی سمندر کے اندر ہے، اور پھر سمندر کی تہ میں ہے، اور تہ میں کتنی تاریکیاں ہوتی ہے، جو ڈوب کر کے جاتا ہے اس سے آسمان پہ جب کبھی ملنا تو پوچھ لینا، وہ بتائے گا کہ سمندر کے اندر کتنی تاریکی ہوتی ہے۔ تو ایک تاریکی مچھلی کے پیٹ کی، دوسری تاریکی سمندر کی، اور تیسری تاریکی سمندر کی گہرائی کی۔ اتنی تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ادب و احترام کے ساتھ سمندر کے کنارے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت یونس علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، اور اس تاریکی سے، وحشت سے، جس وحشت سے، تاریکی سے لڑنے کی انسانوں کی ہمت نہیں ہوتی، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور ارشاد فرمایا، اے میرے بندے یونس، میں نے تیری مدد کی۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے سپاہی آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، اے ابراہیم، یہ تمہیں آگ میں ڈال دیں گے، اور آگ، اس کی لو بزرگوں نے فرمایا اتنی زیادہ تھی کہ آگ جہاں جل رہی تھی اس کے اوپر اگر آسمان سے ہوتا ہوا بھی پرندہ گزرتا تو آگ کی لپٹ اس کو اپنے اندر سما لیتی اور وہ پرندہ جل کر کے اس آگ میں گر جاتا۔ لیکن ابراہیم تو ابراہیم ہے، اور پھر ابراہیم کو جلائے کون؟ کیونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی بھی تو ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل آپ جائیے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اپنی حالت کو جتنا جانتا ہوں اس سے بہتر میری حالت کو میرا رب جانتا ہے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، یعنی ایسی ٹھنڈک ہو جس ٹھنڈک سے ابراہیم کو نقصان نہ ہو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا اگر یہ قید نہ لگائی جاتی تو پوری دنیا ٹھنڈی ہو جاتی، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ایسی ٹھنڈک ہو جس ٹھنڈک سے ابراہیم کو نقصان نہ ہو، تو وہ آگ پھول میں اور گلے گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ انما ولیکم اللہ، مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے۔ اب دوسری وجہ، وَرَسُولُ، مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے۔ سب کو پتا ہے اللہ کا رسول کیسے مددگار ہے۔ کیا فرمایا امام احمد رضا نے بارگاہ رسالت میں عجز و انکسار کے ساتھ؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ تو وہاں مدد کیسے ہوگی؟ میں نے پہلے شاید کئی بار بتایا بھی، یہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ہر کتاب میں تقریباً یہ حدیث ہے۔ ایک ایک کر کے تمام نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے اور آخر میں سرکار کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا دامن چھوڑ کر کے ہم کدھر جائیں؟ سب نے تو کہہ دیا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ تو سرکار نے کہا انا لہا، اب آؤ میرے پاس، میں تمہاری شفاعت کروں۔ مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا نبی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا خان نے اسی جگہ پر کیا کہا؟ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ تو اذهبوا الی غیری، دوسرے کے پاس جاؤ، اور انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ تو کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے۔ جگہ جگہ یہ پوری کائنات رسول اللہ کی مدد سے ہی ہے، وہ نہیں تو ہم نہیں۔ کیا کہا میرے امام نے؟ ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ تو یہ جتنے چھوٹے چھوٹے صغرا تھے سب کبرا بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ صدیق صداقت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ فاروق عدالت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ عثمان سخاوت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ مولا شجاعت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ غوث کرامت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ خواجہ ہند کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ نظام الدین ولایت کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ مخدوم پاک حدیث کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ امام اعظم فقہ اور تقوی کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ امام شافعی مجتہدین کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ اور امام احمد رضا فقہ کے امام بنے، کس کی مدد سے؟ رسول پاک کی مدد سے۔ تو ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ ولیکم اللہ ورسولہ، مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا رسول ہے۔ ہر جگہ پر اللہ کے رسول کی مدد ہے۔ اب آج ہمیں سمجھنا ہے تیسری شق۔ وہ تیسری شق کیا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کی تعریف کیا کی؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ کا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ ویؤتون الزکاۃ، اللہ کا ولی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وہم راکعون، اللہ کا ولی وہ ہے جو رکوع کرتا ہے۔ یہ صفت اللہ کے ولی کی بتائی اور بتایا گیا کہ مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا ولی ہے۔ پہلی مدد اللہ کی، دوسری مدد رسول اللہ کی، اور تیسری مدد اولیاء اللہ کی۔ یہی آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے، کیونکہ آج کی ہماری گفتگو ان دو عظیم ہستیوں کی نسبت سے ہے جن کو آفتاب ولایت
اور महताब मारिफत का इमाम कहा जाता है, जिनमें एक का नाम हजरत बदीउद्दीन कुतुब मदार रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह है, जो बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, और दूसरी शख्सियत का नाम हजरत वारिस पाक हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह देवा शरीफ है, जो माजी करीब के बुजुर्ग हैं, लेकिन मार्फत और इरफान में इन दोनों बुजुर्गों का अपना अपना जलवा है, और इन दोनों बुजुर्गों के मानने वाली शख्सियतें आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए हमें आज इन दोनों बुजुर्गों की जिंदगी के हालात को समझना है कि ये दोनों बुजुर्ग आखिर बुजुर्ग थे कैसे। मुसलमानों, तुम्हारा मददगार अल्लाह का वली है। अब अल्लाह का वली तुम्हारा मददगार कैसे है भाई? वली कहते किसको है? अभी आपने सुना शेर में कि जिससे करामत सादिर हो वो वली नहीं है, जिससे परहेजगारी तकवा शियारी की अलामत जाहिर हो वो वली है। ऐसे तो चोर भी जादूगर भी हवा में उड़ करके दिखा देगा तो क्या उसको वली मान लेंगे? नहीं, वली होने के लिए परहेजगारी से। और ये किसका फरमान है? जुनैद बगदादी का, सरकार गौसे पाक का, कि विलायत के लिए परहेजगारी इल्म जरूरी है। बगैर इल्म और बगैर परहेजगारी के कोई मनसब विलायत पर नहीं पहुंच सकता। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी परहेजगारी पता है? आप अच्छे खासे घराने से ताल्लुक रखते थे, अहले सरवत घराने से ताल्लुक रखते थे, और आप किसकी सुन्नत पे अमल किए? हमें ताज्जुब होता है जब इनकी सवाने हयात पढ़ो और इनकी जिंदगी के नुकूश निकाल करके देखो तो समझ में आता है कि वारिस पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सिद्दीक अकबर की इत्तिबा भी करते थे, फारूक आजम की इत्तिबा भी करते थे, मौलाए कायनात की इत्तिबा भी करते थे, उस्मान गनी की इत्तिबा भी करते थे। कैसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये जब भी कुरान पाक पढ़ते थे तो बहुत आहिस्ता पढ़ते थे। रात में जब तिलावत करते थे तो धीरे धीरे कुरान शरीफ पढ़ते थे। अब फारूक आजम जब रात में कुरान शरीफ पढ़ते थे तो जोर जोर से पढ़ते थे। सरकार ने दोनों को बुलाया और बुला करके कहा, ए अबू बकर, तुम इतनी आहिस्ता कुरान शरीफ क्यों पढ़ते हो रात में? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उसमें मन उनाजी, मैं उस जात को सुनाता हूं जो मेरी धीरी भी सुनता है और जोर से भी सुनता है। फारूक आजम को बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, उमर, तुम इतनी जोर जोर से क्यों पढ़ते हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऊकिज़ु नाइम व अतरुदु शैतान, मैं सोने वाले को जगाता हूं और शैतान को भगाता हूं। जैसे अभी यहां से एक भाग गया, मैं सोने वालों को जगाता हूं इसलिए जोर से पढ़ता हूं और शैतान को भगाता हूं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ क्या करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बसुत लियद दुनिया वज़हिदनी फीहा, ए अल्लाह, मेरे लिए दुनिया को वसी कर और उसके बाद मुझे दुनिया से बेरगबती अता कर। शायद एक दो हफ्ता पहले मैंने बताया था ना कि मुकरा कौन कहलाएगा? जिसके पास पैसा हो और शराब ना पिए वो, जिसके पास ताकत हो, ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे वो, जिसके पास जबान हो और गाली ना दे वो, जिसके पास जबान नहीं और वो कहे मैं गाली से बचता हूं, कोई मतलब नहीं, जिसके पास ताकत ना हो और वो कहे मैं किसी पे बेजा जुल्म नहीं करता, कोई मतलब नहीं, जिसके पास शराब पीने का पैसा ही ना हो और वो कहे कि मैं तो शराब नहीं पीता, मैं पारसा हूं, मतलब नहीं है। बचना किसका माना जाएगा? जिसके पास है और वो बच रहा है। परहेजगारी किसकी मानी जाएगी? जो खा सकता है इसके बाद गलत खाना नहीं खा रहा है, जो पी सकता है इसके बाद बुरा सामान नहीं पी रहा है,
پرہیزگاری اس کی مانی جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اللہم بسط لی الدنیا وزہدنی فیہا، اے اللہ پہلے مجھے دنیا عطا کر اور اس کے بعد مجھے دنیا سے بے رغبتی عطا کر. یہ اس بات کی دعا تھی اے اللہ پہلے مجھے دولت دے اور پھر دولت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. پہلے مجھے کپڑا دے اور کپڑا کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. پہلے مجھے گھر دے اور پھر گھر حق کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. پہلے مجھے تجارت دے اور پھر تجارت میں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق دے. تو آپ نے غور کیا ہوگا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ امیر صحابہ میں گنے جاتے تھے. آپ کے پاس سب کچھ تھا، اس کے بعد دنیا سے بے رغبتی تھی. حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے خاندان کے تھے، پیسے والے ماں باپ تھے، جاگیردار گھرانے کے تھے، لیکن ایک کپڑے میں پوری زندگی گزارتے. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی سنت پر عمل کرتے. حضرت وارث پاک کا عمل تھا اللہ مجھے دنیا دے اور اس کے بعد دنیا سے بے رغبتی دے. میں لوگوں کو بتاؤں گا اپنے ماننے جاننے والوں کو کہ دیکھو میرے پاس گھر تو ہے لیکن زندگی جھوپڑی میں گزار رہا ہوں. میرے پاس لباس تو ہے لیکن زندگی ایک کپڑے میں گزار رہا ہوں. میرے پاس کھانا تو ہے لیکن روزہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. میرے پاس پانی تو ہے لیکن پانی نہ پی کر کے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں. میرے پاس زبان ہے، زبان سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میرے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اس طریقے سے حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر لگایا. اور جس طرح سے صحابہ کرام آج ہمارے سروں کے تاج بنے ہوئے ہیں، انہی کے صدقے و توسل سے وارث پاک بھی آج ہمارے سر کے تاج بنے ہوئے ہیں. آپ کے اقوال بتائیں. آج ہم پریشان ہیں. ابھی اسی ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کیا کہا آپ نے؟ وارث پاک نے ارشاد فرمایا اپنے ماننے جاننے والے لوگوں کے درمیان کہ وہ عورت جس کی کسی مرد سے شادی ہو جائے، بہت توجہ سے سنیے گا، وہ عورت جس کی کسی مرد سے شادی ہو جائے، آپ بتائیے کھانے کی ذمہ داری کھلانے کی کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. عورت کو کپڑا پہنانے کی ذمہ داری کس کو ہوتی ہے؟ مرد کی. پیسہ کمانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. گھر بنانے کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. وارث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کی شادی کسی مرد سے ہو جائے تو اسے کھانے اور پینے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی. تو غور کرو اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں اپنے بندوں کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اس کے بعد اللہ کے بندے رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں. جب ایک عورت کی شادی کسی مرد سے ہو جائے، اب اس عورت کو رزق کی کوئی فکر نہیں، تو جو اللہ لاکھوں بندوں سے زیادہ اپنے معبود ہونے کی حیثیت سے بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی ارشاد فرما رہا کہ میں اپنے بندوں کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، وہ اللہ بندوں کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد اللہ کے بندے رزق کو لے کے پریشان کیوں ہے؟ اس صوفیانہ قول سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا. دوسری جگہ آپ نے کیا کہا؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 73 فرقوں کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور 1 جنتی. حدیث سنے ہوں گے آپ لوگ. کسی خادم نے پوچھ لیا حضرت یہ 72 کون ہے؟ 72 کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا حسد کا عدد کتنا ہے؟ ہا، سا اور دا، حسد. وارث پاک نے ارشاد فرمایا حسد کا عدد کتنا ہے؟ خادموں نے کہا حضور 72.
وارث پاک نے ارشاد فرمایا لفظ حسد کا عدد کتنا ہے؟ خادموں نے کہا 72. ارشاد فرمایا جو فرقہ حسد سے پاک ہے وہی جنتی ہے، باقی 72 کے 72 جہنم میں ہے. اب حسد سے پاک کون سا فرقہ ہے؟ اہل سنت و جماعت. اور جن کے اندر حسد ہے وہ خدا سے حسد رکھنے والے ہیں، رسول اللہ سے حسد رکھنے والے ہیں، صحابہ سے حسد رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے حسد رکھنے والے ہیں، ابو بکر سے حسد رکھنے والے ہیں، مولائے کائنات سے حسد رکھنے والے ہیں، وہ سب سے حسد رکھنے والے ہیں. تو ارشاد فرمایا حسد کا عدد 72 ہے، لہذا جس فرقے کے اندر حسد نہ ہو وہی جنتی اور باقی 72 کے 72 جہنم میں. یہ وارث پاک ہے، پڑھے لکھے وارث پاک ہے جو صحیح میں ولایت کے حقدار ہیں اور منصب ولایت کے تاجدار ہیں. مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ کا ولی ہے. پرانے زمانے میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک، سمجھیے آپ کہ جب اللہ کے لیے کوئی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ پارٹی کر رہے تھے، جیسے آج ہمارے یہ نوجوان چارکھمبا پہ اور منڈی میں اور بڑی امتی اور بھیڑا گھاٹ اور دھواں دھار پارٹی کرنے جاتے ہیں نا، ایسے ہی آپ بھی پارٹی کر رہے تھے اپنے زمانے میں. کون سے زمانے میں؟ جب آپ بارگاہ رسالت کے فرما بردار ابھی نہیں ہوئے، یعنی ولایت پر ابھی آپ نے قدم نہیں رکھا. اس وقت آپ کا ایک عشق کا معاملہ چلتا تھا کسی عورت سے. کھانا پینا کھا کر کے آپ رات کی تاریکی میں اس عورت کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور وہ عورت بھی چھت پر آ کر کے اپنی صورت دکھاتی. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پینا کھا کر کے اس عورت کے گھر کے سامنے آ گئے. عورت چھت پر آئی، تھوڑی دیر میں اذان ہو گئی. آپ نے کہا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، ابھی جا کر کے نماز پڑھ لیں گے. لیکن چند لمحوں کے بعد سورج نکل آیا. آپ رونے لگے کہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے، لیکن یہ تو فجر کی اذان تھی. اور دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ ایسی عورت سے دل لگانے کا کیا مطلب کہ جس کے دیکھنے کے لیے میں کھڑا تھا نہ فجر سمجھ میں آئی نہ عشاء سمجھ میں آئی. دل لگانا ہے تو اس سے لگاؤ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور ایک بات اور کہی آپ نے تاریخی، وہ بات گھڑی دیکھنے والوں کے لیے ہے. آپ نے کہا کہ اے ابن مبارک، تو رات بھر ایک لڑکی کو دیکھتا ہوا کھڑا رہا، نماز میں اگر امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کر دے تو تیری تیوری چڑھ جاتی ہے، اور رات بھر تو اس لڑکی کو دیکھتا ہوا کھڑا رہا، نماز بھی چھوڑ دیا. اب تو بتا کہ زیادہ اہم نماز ہے، اللہ کی ذات ہے یا اس لڑکی کی صورت ہے؟ اس دن سے چھوڑ کر کے جب آپ عبادت و ریاضت میں لگے تو دنیا کو چھوڑ دیا. چند مہینوں کے بعد آپ باغ میں عبادت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے. بہت بڑے امام ہیں آپ، امام بخاری وغیرہ کے استاذوں کے استاذ ہیں آپ. چھوٹے موٹے آدمی کا نام عبداللہ بن مبارک نہیں ہے. یہ عبداللہ بن مبارک وہی ہیں جن سے کسی نے سوال کیا تھا کہ امیر معاویہ کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے، تو یہی عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول کا مرتبہ بہت بڑا ہے، عمر بن عبدالعزیز ان کے آگے کچھ نہیں ہے. یہی ہے عبداللہ بن مبارک. عبادت کر رہے تھے، باغ میں پڑھ رہے تھے، لکھ رہے تھے. آپ کی والدہ آئی، سورج اپنی پوری آب و تاب میں تھا. آپ کی والدہ آ کر کے دیکھتی ہیں بیٹا پڑھائی لکھائی میں مشغول ہے اور ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنے منہ میں پیڑ کی پتیاں لے کر کے ان کے اوپر دھوپ سے چھاؤں کیے ہوئے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر چیز سے مدد فرماتا ہے. آپ نے سنا نہیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آسمان نیچے آ کر کے صرف اللہ کے نبی پر سایہ کرتا تھا، باقی سارے لوگ دھوپ میں چلتے تھے.
یہودیوں نے نصرانیوں نے یہی دیکھ دیکھ کر کے تو ایمان لایا. راہب نے کیا دیکھا؟ راہب نے دیکھا جب آپ اپنے چاچا کے ساتھ جا رہے تھے دوسرے شہر اور رات میں ایک مقام پر ٹھہرے تو ایک گرجا سے ایک راہب نے دیکھا کہ رات کی تاریکیوں میں سارے لوگ سو رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پر آسمان سے ایک بادل آ کر کے اس طرح سے سایہ کیے ہوئے ہے کہ آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے. جب راہب نے اس چیز کو دیکھا تو اس نے اپنے ماننے جاننے والوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے توریت میں جس نبی کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ نبی کھلے آسمان میں چلے گا تو آسمان سایہ فگن ہوگا اس نبی پر، بلا شبہ یہ وہی نبی ہے. آپ سب جاؤ اور اگر ان کا زمانہ پاتے ہو تو ان پر ایمان لے آنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہے اور اولیاء کرام پر رسول اللہ کی رحمت ہے، جس کو صدقے میں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. مسلمانوں، تمہارا مددگار اللہ کے نیک بندے یعنی اللہ کے ولی ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ آپ ڈاکو تھے، راستے سے جو کوئی بھی جاتا آپ اس کا سامان لے لیتے، لیکن ایماندار ڈاکو تھے. عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، بچوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، بڑے لوگوں کا مال لوٹتے تھے، سامان کے لیے خرچہ پیسہ واپس کر دیتے تھے. ایماندار ڈاکو تھے. قسمت میں کچھ اور تھا نا. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے تاجر کو ان کے شہر سے گزرنا ہوا. ان کے شہر کا نام تھا مرو، پرانے ایک شہر کا نام. اس تاجر کو کسی نے خبر دی کہ وہاں پر فضیل بن عیاض نام کا ایک بہت بڑا ڈاکو رہتا ہے، وہاں سے جاؤ تو بہت سکون سے جانا، اطمینان سے جانا، اور اپنے ساتھ کسی کو رکھ لو، اکیلے جاؤ گے تو وہ لوٹ لیں گے. انہوں نے ایک قاری صاحب کو اجرت پر رکھا اور اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یہ قاری صاحب پورے راستے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتے تھے. جب اس جگہ سے گزرا وہ تاجر جہاں پر فضیل بن عیاض تھے تو قاری صاحب قرآن پاک کی اس آیت کو زور زور سے پڑھ رہے تھے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. فضیل بن عیاض اس آیت کو سن کر کے رو پڑے. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل دنیا پیدا کرنے والے رب کے خوف زدہ ہو جائے، اور جو اللہ نے احکامات نازل کیے ان احکامات کو سن کر کے خوف زدہ ہو جائے؟ جیسے ہی فضیل بن عیاض کے کان سے یہ آیت ٹکراتی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ کر کے وہیں پر رک جاتے ہیں، درست اور صحیح ایمان تسلیم کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جس کا جو مال لیتے ہیں اس کو واپس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنے بڑے ولایت کے منصب پر آپ فائز ہوتے ہیں کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں آپ کے شاگرد علماء اور فضلاء کی شکل میں کتابوں میں ہمارے سامنے موجود ہے، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک حکم پر اپنی پوری زندگی کو لا کر کے اللہ کی اتباع میں ڈھال دیا، اور ایسے ڈھال دیا کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گئے اور رسول اللہ بھی اس سے راضی ہو گئے. حضرت مدار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک بہت پیارا قول ہے. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ کس لیے آئے ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا پہننا چاہیے اور لوگ کیا پہنتے ہیں، لوگوں کو کیا کھانا چاہیے اور لوگ کیا کھاتے ہیں. کس کا قول ہے یہ؟ حضرت بدیع الدین قطب مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مطلب سمجھا آپ نے؟ لوگوں کو کیا کھانا چاہیے، لوگ کیا کھاتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو حلال کھانا چاہیے، لوگ حرام کھاتے ہیں. لوگوں کو کیا پینا چاہیے، لوگ کیا پیتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو حلال پینا چاہیے، لوگ حرام پیتے ہیں. لوگوں کو کیا پہننا چاہیے، لوگ کیا پہنتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو حلال پہننا چاہیے، لوگ حرام پہنتے ہیں.
لوگوں کو کیا دیکھنا چاہیے، لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو صحیح دیکھنا چاہیے، لوگ غلط دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو کیا بولنا چاہیے، لوگ کیا بولتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو حق بولنا چاہیے، لوگ ناحق بولتے ہیں۔ کس کا قول ہے؟ حضرت قطب الدین بدیع مدار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس ایک قول میں انہوں نے سنت رسول کی پوری جھلک نکال کر کے۔ سنت رسول کا کیا مطلب؟ سچ بولو۔ سنت رسول کا کیا مطلب؟ صحیح بولو۔ سنت رسول کا مطلب یہی تو ہے، حق کہو، حق کھاؤ، جھوٹ سے باز رہو، چگلی سے باز رہو، شراب سے باز رہو، اللہ کی نافرمانی سے باز رہو۔ سنت رسول کا یہی تو مطلب ہے۔ اولیاء اکرام کی زندگی سے اور ہمیں کیا ملا؟ یہی سب تو ملا۔ مگر ہماری کمی یہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کو کرامت کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ جس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیا وہ ولی، جس کو کوئی کرامت کا ظہور کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ ولی، جس کو پیچیدہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ ولی، جس کو لا ينحل مسائل حل کرتے ہوئے دیکھ لیا وہ ولی۔ بلا شک و شبہ یہ سبھی حضرات ولی ہیں، لیکن ولایت کا مدار نہ تو کرامت ہے، نہ تو لا ينحل باتوں کو حل کرنا ہے، نہ تو ہوا میں اڑنا ہے۔ ولایت کا مدار حضرت جنید بغدادی تاجدار امام، تاجدار اولیاء، قطب الاقطاب رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ولایت کا مدار ہوا میں اڑنا اور پیر کا کرامت دکھانا نہیں، ولایت کا مدار اس بات میں ہے کہ ولی اتباع رسول میں کس قدر اپنے آپ کو منہمک کر کے رکھا ہے۔ جو جتنا زیادہ سنت رسول میں مستغرق ہے وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی۔ ولایت کا مدار کرامت پر نہیں ہے، ولایت کا مدار سنت رسول، اتباع رسول پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے ولایت کو کرامت میں تلاشنا شروع کر دیا۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو مرید اپنے پیر کے پاس نہ رہے وہ مرید نہیں، اور جو پیر اپنے مرید کے پاس نہ رہے وہ پیر نہیں۔ جو مرید اپنے پیر کے پاس نہ رہے وہ مرید نہیں، اور جو پیر اپنے مرید کے پاس نہ رہے وہ پیر نہیں۔ کیا مطلب؟ مرید اگر قبر میں ہے تو پیر بھی قبر میں ہوگا، مرید اگر گھر میں ہے تو پیر بھی گھر میں ہوگا، مرید اگر باہر ہے تو پیر بھی باہر ہوگا۔ آپ غور کیے، جب ہم لوگ عمرہ کر کے آئے تھے تو 10 دن تک مکہ شریف اور مدینہ شریف کا خواب دیکھ رہے تھے، بس۔ ہوتا ہے کہ نہیں صدام بھائی؟ عمرہ کر کے آئے تھے، خواب دیکھے تھے کہ نہیں؟ دیکھے تھے نا۔ جو بھی جاتا ہے جب وہاں سے آتا ہے تو 10-15 دن، ابھی حاجی جی ہمارے بغداد شریف غوث پاک کو دیکھ کر کے آئے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ان کو خواب میں 1-2 دن زیارت تو ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایسا کیوں؟ جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا وہی چیز خواب میں آتی ہے۔ وارث پاک فرماتے ہیں کہ وہ پیر نہیں جو مرید کے پاس نہ ہو، وہ مرید نہیں جو پیر کے پاس نہ ہو، یعنی پیر اور مرید میں ایسی محبت، ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ جہاں پیر دیکھو سمجھ لو یہاں مرید ہے، یہاں مرید دیکھو سمجھ لو یہاں پیر ہے۔ اور اسی کو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں کہا فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، جو دیکھے یہی کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم۔ کیا کہا آپ نے اپنے پیر کے تعلق سے؟ آپ کے پیر کا نام ابو الحسین نوری میاں اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں؟ فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں۔ کتنا بڑا ولی اپنے وقت کا، اور ایسی بات کرتا ہے فقط نسبت کا نوری ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، جو دیکھے یہی کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم۔ یعنی پیر ایسا پیر اور مرید ایسا مرید
کہ مرید نے پیر کی اتباع میں اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیا کہ اگر مرید چلے دیکھنے والا کہے یہ مرید نہیں یہ پیر جا رہا ہے، مرید کھائے دیکھنے والا کہے یہ مرید نہیں پیر کھا رہا ہے، مرید سوئے دیکھنے والا کہے یہ مرید نہیں پیر سو رہا ہے، دیکھنے والا کہے مرید نہیں پیر کھا رہا ہے۔ ہر کام میں مرید اپنے آپ کو پیر کا ایسا تابع فرمان کر لے کہ پیر اور مرید دونوں ایک ہو کر کے رہ جائے۔ وارث پاک نے ارشاد فرمایا وہ مرید مرید نہیں جو پیر کے ساتھ نہ ہو، وہ پیر پیر نہیں جو مرید کے ساتھ نہ ہو۔ قبر میں اگر مرید ہے تو پیر ہوگا، حشر میں اگر مرید ہے تو پیر ہوگا، اور اسی لیے تو ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، پیرانے پیر، روشن ضمیر، دستگیر کیا کہتے ہیں؟ حشر میں میں اپنے ہر ایک مرید کی شفاعت کرواؤں گا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کے قریب ہو نہ ہو وہ ہمارے قریب ضرور ہے، ہم ان کے قریب ہو نہ ہو وہ ہمارے قریب ضرور ہے۔ وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز اور کہی تھی، کیا ارشاد فرمایا تھا آپ نے ارشاد فرمایا مرید ایک بیمار کی حیثیت رکھتا ہے، مرید ایک بیمار کی حیثیت رکھتا ہے اور پیر ایک ڈاکٹر کی طبیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بیمار اپنے ڈاکٹر کی بات پر جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا فائدہ ہوگا۔ وارث پاک نے ارشاد فرمایا مرید یہ ایک بیمار ہے اور پیر ایک ڈاکٹر ہے۔ جس طرح سے بیمار ڈاکٹر کی بات پر عمل کرتا ہے تو بہت جلدی شفا یاب ہوتا ہے، اسی طرح سے مرید اپنے پیر کی بات پر جتنا عمل کرے گا اس کو بارگاہ الہی میں اتنا قرب ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سارے اقوال حضرت وارث پاک رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ کے ہیں۔ ساتھیو یہ بزرگان دین کی دنیا بڑی الگ ہوتی ہے، ہم اپنی دنیا سے ان کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ سمجھ سکتے ہو؟ بتاؤ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ ایک ولی تھے، وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر گھستے ہیں اور خانہ کعبہ تک جاتے جاتے ایک قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ پڑھ سکتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ آپ پڑھ سکتے ہو؟ کوشش کرو گے تو بھی 100-200 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، پوری رات ختم ہو جائے گی۔ وہ 1000 پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ امام اعظم رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک تراویح میں 26 دن میں۔ کیسے پڑھتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف پڑھ دیتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ ایک ولی گزرے، گھوڑے کی ایک زین پر الٹا پیر رکھے، پہلے الٹا رکھتے ہیں پھر سیدھا رکھتے ہیں نا دوسری طرف، ایک زین پر الٹا پیر رکھتے قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے، دوسرا پیر سیدھی زین پر رکھتے، اس سے پہلے قرآن شریف ختم ہو جاتا۔ آپ کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اولیاء کرام کی زندگی بالکل الگ ہے، ان کو اپنے اوپر آپ قیاس کرو گے تو مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی فیض الرسول میں ارشاد فرماتے ہیں گمراہ ہو جاؤ۔ بالکل ہم نے آپ کو بتایا ہوگا سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کا تخت منگاتے ہیں تو پہلے کون کھڑا ہوتا ہے؟ ایک جین کھڑا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس لے آؤں گا، آپ کے جگہ سے کھڑے ہونے پہ پہلے آپ اپنی جگہ پر کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے حضور، میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو ایک ولی کھڑے ہوئے جن کا نام تھا آصف، ان کے ابا کا نام تھا برخیہ، آصف بن برخیہ۔ وہ کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے حضور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ پلک نہ جھپکنے پاؤ گے، اس سے پہلے تخت اٹھا کر کے آپ کے پاس لا کے رکھ دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے دوری کتنی تھی؟ حضرت سلیمان کے دربار اور بلقیس کے تخت میں 1600 میل کی تقریباً دوری تھی، اور وزن کتنا تھا تخت کا؟ ہزاروں لاکھوں ٹن وزن، سونے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوا تخت۔ کتنی جلدی بزرگ لا کر کے رکھ دیے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ ایک گلاس پانی نہیں لا سکتے پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو آپ اپنی دنیا کو وارث پاک کی دنیا میں مت رکھو، آپ اپنی دنیا کو مدار پاک کی دنیا میں مت رکھو۔ ان کی دنیا خدا اور رسول کے قرب میں ہے، اور خدا اور رسول کے قرب میں جن کی دنیا ہوتی ہے ان کی دنیا کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔
خدا اور رسول کے قرب میں جن کی دنیا ہو ہم ان کی دنیا کو سمجھ نہیں سکتے، قرب میں اللہ رب العزت کے جو پہنچ جائے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو کبھی سنا؟ کیا ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے ارشاد فرمایا میری تجلی آئے گی، اگر اس کو دیکھ لیے تو مجھے دیکھ لینا۔ جب تجلی رب آئی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے زمین پر تشریف لے آئے۔ ٹھیک، اس تجلی دیکھنے کا اثر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں کیا ہوا پتا ہے؟ زندگی بھر آپ کی بیوی نے آپ کی آنکھ نہ دیکھی، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ دیکھا اس کی آنکھ بہہ جاتی۔ تجلی دیکھنے کا یہ اثر، اور جو سراپا رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لائے، ان کی نگاہوں کا کیا حال ہوگا؟ تو جو اللہ کے قرب میں رہتے ہیں ہم ان کو اپنی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تمام بزرگان دین کو آپ دیکھ لو، ان کی دنیا بڑی عجب ہے۔ شراب پیتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی نے کہا کیا پی رہے ہو؟ دودھ پی رہا ہوں۔ کیا پی رہے ہو؟ دودھ پی رہا ہوں۔ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، شراب پی رہا ہو۔ دودھ پی رہا ہوں۔ دیکھ روڈ پہ پھینک دیا، شراب کے پیالے سے دودھ بہنے لگا۔ آپ ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے، اور یہ سب حقیقت ہے، تاریخی بات ہے جو کتابوں پہ لکھی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے ہی بزرگ ہمارے درمیان حضرت بدیع الدین مدار رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ ہیں، اور حضرت وارث پاک رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بزرگوں کے فیوز و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، ان کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی میں اس زندگی میں ان دونوں بزرگوں کے سائے عاطفت میں ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔